زبردست سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، کیا کہیں گی سنم؟ ابھی آپ نے خان صاحب کا تو خطاب سنا، ان کی اسٹریٹجی تو چلیں آپ نے ابھی دیکھ لی، اس کو بھی آپ خیر اسیس کر کے بتائیے گا بعد ازاں. لیکن اس وقت چائنا میں کچھ بہت زبردست ہمارا ایک قافلہ ادھر پہ پہنچا ہوا ہے جو میرے آپ کے ٹیکس کے پیسے پہ پہنچا ہوا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، حکومتی اتحاد، ان کی موجودہ اسٹریٹجی کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اور کس طرف چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ ملیہ، جو سارا لوگوں میں غصہ ہے نا وہ اسی چیز کا ہے کہ آپ عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور آپ کبھی جہاز بھرتے ہیں اور لندن چلے جاتے ہیں کہ جی ہماری بہت ضروری میٹنگ ہے وہاں پہ. اب آپ نے چائنا گئے اور آپ 50 لوگوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں، مطلب ایک غریب ملک کو جن کے پاس آپ کہیں کہ آپ ایک چائے کی پیالی اگر 2 پیتے ہیں تو وہ 1 کر دیں، اور ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں، آپ 1 روٹی 4 لوگ مل کے کھائیں، اور وہاں پہ 50 لوگوں کا جہاز بھر کے چائنا چلا جائے. مطلب لوگوں میں اسی بات کا غصہ ہے کہ ہم لوگ وہ قرضے اتارے ہیں جو ہم نے لیے بھی نہیں ہیں، مطلب جو قرضے ہم پہ لگے بھی نہیں ہیں، ہمارے نام پر لیے گئے ہیں اور وہ پیسہ چوری ہو گیا ہے، مگر ٹیکس کی صورت میں وہ پیسے ہم واپس اتار رہے ہیں. اور پھر ایسے میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ سوال بھی نہیں کر سکتے. اب اگر آپ سوال کریں گے، آپ کوئی قیاس رائے بھی کریں گے تو 7 سال کی سزا ہے جی آپ کو. مطلب یہ تو مجھے بہت ہی مذاقیہ بات لگی ان کی کہ آپ لوگوں کو سوال کرنے کا حق بھی نہیں دے رہے. مطلب آپ لوگ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کھلے عام کریں اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہو، سوال کرنے والا نہ ہو. آپ کی اربوں کی کرپشن پہ آپ کو کوئی سوال کرنے والا نہ ہو، جن فلیٹس میں رہ رہے ہیں ان پہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو. کیونکہ آپ کیا کریں گے کہ آپ تربیت کے سرٹیفکیٹ لے کے گھومیں گے ہاتھ میں، وہ پکڑا دیں گے کہ جی ہم سے سوال کیسے کر لیا، ان کی تو تربیت ہی ٹھیک نہیں کر رہے. عمران خان ہمیں سچ بولنا سکھا رہے ہیں نا، وہ ہمیں سوال کرنا سکھا رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے. اگر ہمارا حق ہے تو ہم اس کے لیے کیوں نہ سوال اٹھائیں، ہم اس کے لیے کیوں نہ آواز اٹھائیں. بالکل، دیکھیے سوال پوچھنا تو جمہوریت کا حسن ہے، اور سوال کا جواب دینا بھی جمہوری لیڈرز کا شیوا ہونا چاہیے، ہوتا آیا ہے. یہ تو پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح سے کہ عوام کو جس جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جو صحافی سچ بولنے کی جرت کرے اسے دھمکیاں دینا شروع کر دو، جو صحافی سچ کا ساتھ دیتے ہوئے حقائق سامنے رکھے اور جس پارٹی میں بھی جو کرپٹ عناصر موجود ہوں ان کو سوال کرے. ارشد شریف کی مثال اس میں ہمارے سامنے ہے، تو ان کو اس حد تک ٹارچر کر دیا جائے کہ وہ پاکستان کی زمین ان پر تنگ کر دی جائے، اور بعد ازاں کہا جائے کہ کوئی خطرہ نہیں تھا ارشد شریف کو. کیا بات کرتے ہیں صاحب! 14 جولائی کو ارشد شریف نے خط لکھا تھا اور باقاعدہ مطلع کیا تھا صدر پاکستان کو کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور بعد ازاں 15 جولائی کو صدر پاکستان نے شہباز شریف صاحب کو خط لکھ کر اس حوالے سے مطلع کیا اور ضروری اقدامات لینے کے لیے کہا. اور پھر 5 اگست کو باقاعدہ ایک تھریٹ الرٹ جاری ہوتا ہے ڈی آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، جو کہتے ہیں کہ ارشد شریف کی جان کو خطرہ ہے. اور پھر کچھ بڑے خطرناک گروپس کو بھی منشن کیا جاتا ہے اس حوالے سے. ڈاکٹر شرین مزاری بھی فارمر فیڈرل منسٹر ہیں، وہ بھی اس حوالے سے منشن کر چکی ہیں کہ ہیڈ منی لگی تھی، ارشد شریف صاحب کے سر کی قیمت لگی تھی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بے دردی سے ان کو دیار غیر میں غریب الوطنی کی حالت میں قتل کر دیا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب نے آج جہاں بڑا خوبصورت طریقے سے خراج تحسین پیش کیا ارشد شریف صاحب شہید کو، وہیں کل میرے انٹرویو میں خان صاحب نے شہید ارشد شریف صاحب کے اعزاز میں ایک نئی یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیں اور اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ ایک نئی بڑی یونیورسٹی بنائیں گے صحافت کے لیے، جس کا نام ہوگا ارشد شریف یونیورسٹی آف جرنلزم، تاکہ پاکستان کا ہر بچہ جان لے کہ ارشد شریف کون تھا، اس نے پاکستان کے لیے کیا کیا، اور صحافت پڑھنے والے ہر بچے کو پتا ہو کہ اس نے ارشد شریف بننا ہے، اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا باطل کے آگے. تو سنم آپ یہ بتائیں کہ ابھی جس طرح آپ صحافیوں کی بھی صورتحال دیکھ رہی ہیں کہ عمران خان کے دور میں بڑا شور مچتا تھا کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ہماری فیک نیوز کو کیوں کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، کیوں چیک کیا جا رہا ہے، اور اس کو ہراسمنٹ کا نام دے دیا جاتا تھا. اور اس میں خیر کچھ خواتین نے بھی بڑا ایول رول پلے کیا معذرت کے ساتھ کہ عورت کارڈ بیچ میں لے آئیں اور اپنی فیک نیوز پکڑی گئی، یا اپنی کوئی آپ کی غلط پریکٹس پکڑی جائے تو آپ اس کو ہراسمنٹ کا نام دے دیں. اس سے جینوئن ہراسمنٹ کیسز بھی آبویسلی متاثر ہوتے ہیں. تو آپ کو بطور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ایف آئی اے نے یا کسی جگہ سے حکومتی ایوانوں سے کوئی دھمکی شمکی یا ڈرایا گیا ہو، ایسا کوئی ایکسپیرینس تو نہیں ہوا؟ ملیہ، عمران خان کے دور میں تو ہر چیز پہ ہی پروپیگنڈا ہو جاتا تھا. کون سی ایسی چیز تھی، کون سا ایسا کارڈ تھا جو نہیں چلتا تھا، ان کے لیے تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ لوگ تیار بیٹھے رہتے تھے، ان کے منہ سے کوئی ایک لفظ نکلے تو ہم اس پہ پروپیگنڈا کریں. بالکل. تو جہاں تک مجھے کرنے کی بات ہے، میرے خیال سے ابھی تک عورتوں کو
करने का अभी रिवाज शुरू नहीं हुआ अभी तक, खाली सिर्फ मेरे ख्याल से मर्दों को ही उठाने का हो रहा है, पता नहीं हमारा नंबर कब लगेगा। बहरहाल अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और वैसे भी अगर आप सच बोल रहे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, हम कोई क्यासराइयाँ नहीं कर रहे, हम एक सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप कोई शहरी परेशान होगा तो जो अथॉरिटीज़ होंगी वो उनसे ही सवाल करेगा ना। अब अगर आप कह रहे हैं, खुद आके बैठ के बता रहे हैं कि जी हमारी मर्जी के बगैर कोई मुल्क से बाहर नहीं जा सकता था, तो फिर तो हम आपसे सवाल करेंगे ना। तो सर अगर फिर आप ये भी बता के जाए हमें कि उस पर इतनी FIR किसने कराई थी। गद्दारी के मुकदमे तो जो हुकूमत है उसकी मदईयत के बगैर हो ही नहीं सकते। तो कौन उनके पीछा करवाता था लोगों से, कौन उनके घर भेजता था लोगों को। और बहुत आसान है, उनको नौकरियों से निकलवाने के लिए कौन फोन कॉल्स करता था, क्यों चैनल्स वालों को मना किया जाता था उनको काम ना दिया जाए। आप लोग ये सब बातें पता करके हमें बता दें। अगर आप हमें जवाब दे देंगे हम क्या सराइयां नहीं करेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी धमकियां लगाने की आवाम को। आवाम में सारा गुस्सा इसीलिए है क्योंकि आप आवाम को बार बार आपके बता रहे हैं कि एक तो आप इल इन्फॉर्म्ड हैं, कभी आप आके उनको बताते हैं कि आप कच्चे जहनों के हैं, कभी आप उनको बताते हैं आपको पता कुछ नहीं है। हमें नहीं पता चले कुछ तो आप हमें पता करके बताएं। हम आपको इतनी सी बात ही तो कह रहे हैं कि हमें पता करके आप बता दें। आप लोग बहुत समझदार हैं, हमें पता करके बता दें। इसमें डराने धमकाने उठाने और धमकियों वाली तो कोई बात की वजह बनती ही नहीं है बीच में। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आजकल की पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में, आप देखिए टेक्नोलॉजी का दौर है, मतलब डिजिटल दौर है, इसमें ना तो इन्फॉर्मेशन छुपाई जा सकती है, ना इन्फॉर्मेशन को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जिस तरह माजी में होता था कि अखबार वालों को धमका दिया जाता था या मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रोक दिया जाता था इश्तिहारों का लालच। जिस तरह अभी भी हमारे बेशतर चैनल्स आपको इसीलिए इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च की कवरेज नहीं करते हुए नजर आ रहे कि कुछ तो चलें, पैमरा ने लाइव खान साहब की तकरीर दिखाने पर पाबंदी लगा दी, वो भी उसकी भी बिल्कुल यही वजह है कि बिला वजह एक फिस्तायत का मुजाहरा किया जा रहा है, एक गैर जमहूरी रवैया है इस वक्त हुकूमत का। और पैमरा चूंकि डायरेक्टली हुकूमत के अंडर आता है तो वो हुकूमत के हिसाब से चल रहा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पैमरा को तनख्वाहें, जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिलती है और तमाम तरह हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाने के पैसे दिए जाते हैं। ये इसलिए नहीं दिए जाते पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसा काट कर कि आप पाकिस्तानी अवाम तक ही जो उनका राइट टू इन्फॉर्मेशन है उससे उनको महरूम करें। और दूसरी बुनियादी बात इसमें यह है कि आप हमारी जो मौजूदा हुकूमत है ये कुछ चैनल्स को इश्तिहारों का लालच देकर तो कुछ को धमकियां देकर किसी न किसी तरह कंट्रोल कर रही है। और ये बात हवा में नहीं है, जाहिर है मेरा ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से है, हमारे कई चैनल मालिकान जानने वाले हैं, कई हमारे फेलो जर्नलिस्ट हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स में काम करते हैं, तो हम तक सारी खबरें पहुंचती हैं कि कैसे नून लीग का प्रोपेगेंडा लाइन टो करने के लिए मजबूर किया जाता है जर्नलिस्ट को, कैसे उनको फोर्स किया जाता है कि अगर आप ये नैरेटिव नहीं लेंगे तो फिर आप नहीं चल सकते। और हमसे बेहतर कौन जानता है, मुझे और इमरान रियाज खान को रिजीम चेंज ऑपरेशन से 2 दिन पहले ऑफ एयर कर दिया गया था। अभी रिजीम चेंज हुई नहीं थी और 2 दिन पहले ऑफ एयर कर दिया गया था इस डर से कि ये सवाल उठाएंगे। तो अब माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है कि इमरान रियाज खान बोल न्यूज़ पर उससे ज़्यादा दबंग अंदाज में सवाल पूछते हैं। और अरशद शरीफ का भी यही जुर्म था कि वो सवाल पूछते थे। और अब पाकिस्तानी अवाम अपने उन सहाफ़ियों के साथ डट कर खड़ी है इंशाल्लाह सीसा पिलाई दीवार बनकर कि जो सवाल पूछने की जुर्रत रखते हैं और जो बातिल के आगे झुकते नहीं हैं। अच्छा ये बताएं सनम कि अगर आप एक तकाबली जायज़ा मैं आपको लेने के लिए कहूँ बतौर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कि इमरान खान दौर में और अभी मौजूदा दौर में आप कोई चीदा इसके अलावा आज़ादी सहाफ़त के अलावा 4-5 कोई फ़र्क बताएं जो आपने महसूस किए हों, तो वो क्या होंगे? देखिए अभी जो हो रहा है ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। अब जो हो रहा है इसमें तो मतलब हम हैरान रह गए। जो 23-24 को हुआ वो हम लोगों ने सफ़र किया क्योंकि हमारे घर में भी घुसे रात में 2:30 बजे। तो ये हमने चीज़ें पहले देखी ही नहीं थी, हमें ये चीज़ें पता ही नहीं थी। अभी जिस तरह लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, ये भी पहली दफ़ा सुनने में ही आ रहा है हमारे। तो हमें तो इससे पहले ये चीज़ें नहीं पता थी क्योंकि बेसिकली हमें पॉलिटिक्स में भी इससे पहले इंटरेस्ट नहीं था। अभी जो इन लोगों को बहुत घबराहट है वो इसी चीज़ की है कि ये तो औरतें भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लग गई है ना। तो ये जो अब 2 खानदान है सिर्फ
طرف یہ جو جن کی بادشاہت خطرے میں ہے 40 سال کی، ان کو گھبراہٹ ساری اسی چیز سے ہی ہے. اور ابھی جس طرح ہمیں عمران خان کے دور سے اس چیز کی عادت ہوگی بھی تھی، جیسے وہ کسی کو چائے بھی نہیں پوچھتے، مطلب ہماری میٹنگ بھی تھی، وہاں پہ پانی پڑا ہوا تھا پیچھے ٹیبل پہ، جس نے پینا خود جا کے پی لو. ابھی جس طرح شاہ خرچیاں ہو رہی ہیں کہ آپ ایک غریب ملک ہوں اور آپ کی جو عیاشیاں چل رہی ہیں، آپ کی جو شاپنگز چل رہی ہیں اور آپ کے جو ٹورز چل رہے ہیں اور ختم ہی نہیں ہو رہے، مطلب 6 مہینے میں اس ملک کے لیے کوئی ایک کام نہیں ہوا، کوئی ایک چیز نہیں ہوئی جس کے لیے آپ لوگ 4 مارچ کر کے آئے تھے، کوئی ایک کام نہیں کر سکے آپ. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صرف ٹرپ پہ ٹرپ کر رہے ہیں، آپ ٹورز پہ ٹورز کر رہے ہیں اور 50 لوگوں کا کر رہے ہیں. پہلے ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں، جیسے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے ہمارے پیسوں سے ان کی تنخواہیں جاتی ہیں، سب سے ہمیں سوال کرنے کا نہیں پتا تھا. اب جیسے میں کل کامران شاہد کا سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے یہ اپنے پیرنٹس سے بھی ایسے بات کرتے ہوں گے یا والدین سے بھی ایسا کرتے ہوں گے. تو والدین سے سوال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. بہت چیزیں ہمیں بچے بتا دیتے ہیں کہ یہ ایسی نہیں، یہ ایسے ہوتا ہے. ہم بہت چیزیں بچوں سے سیکھتے ہیں، بہت چیزیں بچے ہم سے سیکھتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں کیونکہ بڑا ہوں اور مجھے کوئی کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ میں بہت بڑی چیئر پہ بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے سب پتا ہے، تو آپ لوگوں کی آوازیں اس طرح نہیں دبا سکتے خود کو لوگوں کو یہ بتا کے کہ تم لوگ چھوٹے ہو اور میں بہت بڑا ہوں. آپ کو سننا پڑے گا نا، لوگوں ہر کسی کا ایک اوپینین، آپ ان کو موقع دیں بات کرنے کا. یہ تو نہیں کہ آپ اس کو یہ کر کے کر دیں کہ تم ایل انفارمڈ ہو یا تم کچے ذہن ہو یا تم بیوقوف ہو یا چھوٹے ہو، مجھے بہت پتہ ہے. یا تو پھر ایکسپلین کریں آپ ہم تو ویٹ کر رہے ہیں، آپ ایکسپلین کریں. بالکل. اور دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بہت خوبصورت وہ قول ہے نا کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت اس حساب سے نہ کریں جیسے آپ کی گئی ہے، کیونکہ آپ کی تربیت آپ کے زمانے کے حساب سے کی گئی تھی اور آپ کے بچوں نے آنے والے دور میں جینا ہے جس کی تربیت آپ نے اس حساب سے کرنی ہے. تو یہ تو ویسے بھی وہ کیا ہے، I know that I know nothing، وہ والا کانسیپٹ ہونا چاہیے. اور یہ بل گیٹس کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب ان سے کسی نے غالباً اسٹیو جابس سے کسی نے پوچھا تھا، اسٹیو جابس سے، کہ آپ کو آپ کی ٹیم بہت سے ینگ لوگوں پر مشتمل ہے، تو کبھی کیا ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم آپ کو کریکٹ کرے؟ انہوں نے کہا کہ کاش ایسا ہونا بند ہو. حالانکہ میں فاؤنڈر ہوں، میں نے کمپنی کو لانچ کیا، سب کچھ کیا، کانسیپٹ تو میرا تھا، لیکن میں نے جو ینگ لوگ رکھے ہیں ان کا ان کے جو آئیڈیاز ہیں، ان کی جو انوویشن کا لیول ہے، ان کی جو کریٹیوٹی کا لیول ہے، میں اس کو نہیں پہنچ سکتا. اور ہماری اتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں ٹوائس اے ویک، کہ اس میں وہ بہت جگہوں پر مجھے کریکٹ کرتے ہیں. اور جس دن میرے لوگوں نے مجھے کریکٹ کرنا چھوڑ دیا، میری تصحیح کرنا چھوڑ دی، مجھے صحیح مشورے دینے اور صحیح انپٹ دینی چھوڑ دی، اس دن میں تب میری کمپنی ختم ہو جائے گی. تو یہ وہ بات ہے کہ جو ہمارے بڑوں کو بھی اب ریئلائز کرنا پڑے گا. بچوں کو جہاں یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ کوئی بھی بچہ ہو، وہ گھر میں بات کرے، اسکول میں کرے، باہر کسی جگہ پر کرے، سوشل میڈیا پر کرے، کہ اس کو ادب کا، تمیز کا دامن نہیں چھوڑنا. وہیں پر بڑوں کو بھی اب بچوں کو ذرا یہ سپیس دینی پڑے گی کہ اب نئے دور کے تقاضے ہیں. آپ دیکھیں فون کے جو نئے ماڈلز آتے ہیں وہ کیا سے کیا انوویشن ہو گئی، ہماری انوویشن میں بھی انوویشن ہو رہی ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتی چیزیں بہت ساری. ایگزیکٹلی. تو آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو 80s میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں وہ 90s میں پیدا ہونے والے لوگوں کی نسبتاً کم انفارمڈ ہے. 90s میں پیدا ہونے والے لوگوں کی نسبت 2000 والے جو ملینیلز ہیں ان کو زیادہ چیزوں کو پتہ ہے. اور ابھی تو حد ہو گئی ہے ماشاءاللہ کہ ابھی تو 5-6 سال کا جو بچہ ہے وہ ساروں سے ہی آگے نکل گیا ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ اس بات پر کڑھا جائے یا ناراض ہوا جائے کہ بچے کیوں اب انوالو ہو رہے ہیں سیاست میں، یا بچوں کو کیا اس سے فرق پڑے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ماضی میں جو ہوتا تھا وہ اب چیزیں obviously چینج ہو رہی ہیں. اب ناظرین آپ کو فیصل آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر اسد عمر گفتگو کر رہے ہیں. جب پاکستان پہنچے تو سانس لیا تو ایسے لگتا تھا کہ آزادی کی سانس ہی الگ ہے، ایک ہوا ہی الگ ہے. لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد اس ملک کے اندر جیسے حالات رہے تو یہ ملک کے لوگ حقیقی طور پر آزاد نہیں ہوئے. اس ملک کے فیصلے، اس کی عوام کے فیصلے یا بیرونی آقا کرتے رہے یا بند کمروں کے اندر بیٹھ کر ڈیلیں کر فیصلے ہوتے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو